أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ ہفتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوری تفصیل سامنے آئی تھی۔ آج الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کے کیا فضائل ہیں آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس سے پہلے ایسی صورت کسی بھی کتاب میں نہیں آئی، اور خود پورے قرآن شریف کے اندر ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات جو اہم اس میں یہ ہے کہ یہ جو پورا قرآن شریف ہے یہ پورا کا پورا صرف سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اپنے کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ اگر یہ ہم لوگ سمجھ لیں گے تو جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے اور نماز کے اندر جب ہم الحمد شریف پڑھیں گے تو ہمارا دل کتنا لگے گا۔ آج ہم سب لوگ الحمد شریف پڑھتے ہیں لیکن ہم کو اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمارا دل نہیں لگتا، ہم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پورا قرآن صرف ان آیتوں کے اندر آ گیا ہے۔ یہ 7 آیات ہیں۔ کتنی آیت ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات کے اندر شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ بیچ کی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے اور بندے کے لیے دعا ہے، اور آخری کی 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے دعا کیسے مانگنی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر کوئی الحمد شریف کو سمجھ کے پڑھے گا تو پورے قرآن کو سمجھنا بلکہ پورے اسلام کو سمجھنا آسان ہے اس کے لیے۔ کیا بات ہے اس کے اندر آپ دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور شروع میں اس کے الف لام لایا گیا ہے، اسے عربی کے اندر استغراق کا کہتے ہیں، یعنی کہ ساری چیزوں کو ملانا، تمام تعریفیں اس کے معنی میں، ایک تعریف نہیں، یعنی آپ کو پیدا کیا گیا اس کی تعریف، یا آسمان کو بنایا اللہ نے اس کی تعریف، یا زمین کو بنایا، نہیں، ساری تمام تعریفیں جتنی اس دھرتی کے اوپر تعریف کی جاتی ہے کسی کی، وہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر انسان کسی بلڈنگ کی تعریف کرتا ہے، کبھی کسی نہر کی تعریف کرتا ہے، کتنی اچھی نہر ہے، ندی کی تعریف کرتا ہے، درخت کی تعریف کرتا ہے، پھول کی تعریف کرتا ہے، اسی طریقے سے اور کوئی بھی دنیا کی چیزوں کی انسان تعریف کرتا ہے۔ ان ساری تعریفوں کے پیچھے کس کی تعریف چھپی ہوئی ہے؟ اس کے بنانے والی کی تعریف چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی تعریف چھپی ہوئی ہے۔ تو تمام تعریفیں اس دھرتی پر جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے، حقیقت میں وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ کس کی تعریف ہے؟ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اور اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بنایا، اس لیے اللہ کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ معنی بھی سمجھتے چلے، مطلب بھی سمجھتے چلے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ابھی اللہ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو لفظ اللہ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی جمع نہیں آتی، اس کی تثنیہ نہیں آتی، اور یہ اکیلا اور تنہا اللہ کا نام ہے، اور سارے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
तमाम तारीफों के अंदर इस धरती के ऊपर जो कुछ भी बनाया जाएगा उन सारी चीज़ों की तारीफ उसमें शामिल हो जाएगी। हम लोग बाद मर्तबा कहते हैं कि भाई फलाने ने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है, बहुत अच्छा, तो असल में वो बनाने वाला बनाया, लेकिन उसके पीछे उसके बनाने वाले की तारीफ, मालिक की तारीफ होती है ना। तो उसी तरीके से इस धरती पर जो कुछ भी तारीफात हैं उन सारी तारीफों के पीछे किसकी तारीफ छुपी हुई है? एक अल्लाह की तारीफ छुपी हुई है। तो इससे मालूम क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जब तारीफ अल्लाह के लिए है तो इबादत किसकी होनी चाहिए? समझ में आ रहे हैं? एक वहदानियत को भी अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर अल्लाह ने साबित किया है, और ये पूरा कुरान वहदानियत पर अच्छा है। समझ रहे हैं? ये कुरान इसमें आ रहा है, वो समझा रहा हूँ मैं आपको। कुरान के अंदर पूरी जगह पर आप जगह जगह कुरान में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक अल्लाह की तारीफ, एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह क्या कहते हैं? इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। और यही फलसफा पूरे कुरान के अंदर है, और इस्लाम का भी फलसफा यही है, और इस्लाम की भी शान यही है कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। उस एक अल्लाह को अल्लाह ने यहाँ साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, कि जब तारीफें सब अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह कितने हैं? एक है। पहले बताया वो जमा तस्निया नहीं आती, तो इबादत के लायक भी एक अल्लाह ही है। तो तौहीद को यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर बयान किया गया। दुनिया में जिस चीज़ की भी तारीफ की जाएंगी वो अल्लाह के लिए होंगी, और फिर अल्लाह के लिए होंगी तो अल्लाह की तारीफ हुई, तो इबादत के लायक भी कौन होगा? एक अल्लाह ही होगा। एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो रब्बिल आलमीन है। क्यों? उसकी सिफत बयान की कि अल्लाह, तमाम तारीफें उसी के लिए हैं, वही अकेला है, वो तन्हा है, और वो रब है। अब रब किसके कहते हैं? रब कहते हैं किसी भी चीज को परवरिश करने वाला, लेकिन इस तरीके से कि जिस वक्त जो चीज उसे लगती है उस वक्त देकर उसे परवरिश करने वाला। परवरिश करने में पर हम भी परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, लेकिन हम उसमें कमजोर कर सकते हैं। मेरा रब वो है कि परवरिश करते वक्त में ऐसी परवरिश करता है कि परवरिश करते वक्त जिस वक्त जो चीज लगती है वो चीज देना। मिसाल के तौर पर बच्चा माँ के पेट में है, तो माँ के पेट में बच्चे को क्या लगता है? मुझे भी मालूम नहीं और आपको भी मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे रब को मालूम है कि उसको क्या लगता है। उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माँ के पेट से ऐसी तरीके से देते हैं कि माँ खाती है और बच्चे को पहुंच रहा है। वहां जुबान से तो नहीं जा रहा, वहां कैसे जा रहा है? माँ के पेट में बच्चे को भाई परवरिश का अगर मसला आया तो परवरिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे आज सरकार भी लोगों की परवरिश कर रही है। क्या कर रही है? हर एक के घर के अंदर 5-5 किलो अनाज वगैरह सरकार हेल्प कर रही है, लेकिन ये परवरिश में दाखिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस घर में आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बाद घर ऐसे हैं कि वहाँ अनाज की जरूरत नहीं है, वहाँ दवाई की जरूरत है, और आप अनाज भेज रहे हैं। कोई इंसान जो है वहां पर अनाज की जरूरत नहीं है, उसे घर की जरूरत है, आप उसका अनाज पहुंचा रहे हैं। रब उसे कहते हैं कि जो जिस वक्त उसे क्या चीज की जरूरत है वही चीज उसको देकर बड़ा करे। बच्चे को क्या लगता है, बड़े को क्या लगता है, उससे बड़ा होने के बाद क्या लगता है, उससे बड़ा होने के बाद क्या लगता है, फिर बूढ़े को क्या लगता है, और फिर उसकी अंदरूनी सिफात यानी उसकी दिल को बनने के लिए क्या लगता है, और उसके जाहिरी चीजों के लिए बनने के लिए, वो सारी चीजों का अता करने वाला उससे रब कहते हैं। इसलिए रब भी इंसान को बोलना हराम है। इंसान को भी रब नहीं कह सकते, किसी भी इंसान को रब नहीं कह सकते। रब भी अल्लाह ही है, रब इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त जो चीज लगती है वो चीजें देकर किसी को बराबर करना, इसमें हम लोग कम पड़ जाते हैं। बाज मरतबा हम जरूरत नहीं है तब भी अपने बच्चों को मोबाइल लेके दे रहे हैं, जरूरत नहीं है गाड़ी लेके दे रहे हैं, जरूरत नहीं है पैसा लेके दे रहे हैं,
ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल में दाखिला कर रहे हैं, बच्चा कहते हैं मुझे ये नहीं पढ़ना है, आप ज़बरदस्ती करें कि आपको पढ़ना है, या कि ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए फ़र्क है। लेकिन मेरे रब ने जो पैदा किया, जिस वक़्त जो चीज़ की ज़रूरत है उसे, उसको ऐसा परफेक्ट दिया है, वो ये कह ही नहीं सकता कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको क्या ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, मैं आगे अल आलमीन के अंदर बताएंगे हम कि कैसा अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसानियत को उसकी उसकी ज़रूरत के मुआफिक देते हैं। अल्लाह क्या है? रब है, वो पालनहार है। इसके माने उर्दू में कहते हैं पालनहार, सबको पालने वाला। अल आलमीन, ये आलम की जमा है। आलम किसे कहते हैं? ये सारी कायनात को आलम कहते हैं। लेकिन यहाँ एक आलम का जिक्र नहीं है, आलमीन कहा गया है। सारी कई कायनात है, कितने कायनात, ये जो दिख रहा है ये पूरी की पूरी क्या है? एक कायनात है। ये 1400 साल पहले बयान किया गया है। देखो आज के ज़माने में इसका सब कुछ आपको मालूम हो गया, लेकिन मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1450 साल पहले, जब कोई मोबाइल नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, और चाँद और सितारों में झाँकने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, और खला कितनी है, क्या है खला के अंदर, कि सिर्फ इंसानों को दो चीज़ें दिखती थी वो ज़माने में, क्या? एक चाँद और एक सूरज, इसके ऊपर उनकी ज़िंदगी थी। बाकी के सैयारे और सितारे सबको मालूम नहीं थे। कुछ कुछ लोग उसमें से इल्म जानते होंगे सैयारों का, बाकी के आम इंसानों को तो कुछ भी पता नहीं था। उस ज़माने में मेरे रब ने कहा कि आलम एक नहीं है, कई आलम हैं। चुनांचे रिवायत के तफसीर की रिवायत के अंदर आता है, एक रिवायत के अंदर है कि 40,000 आलम हैं, और दूसरी रिवायत है कि 80,000 आलम हैं। ये जो खला है आसमान में, ये जो खाली जगह, खला यानी खाली जगह जो आसमान के अंदर है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और कुरान शरीफ में तो यूं है कि ऐसे 7 आसमान हैं। तो ये एक आसमान का हाल ऐसा है कि इसके अंदर हमारी पूरी एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी समझ रहे ना आप? अभी मोबाइल देख देख के पता लग गया होगा कि हमारी ये ज़मीन है, फिर हमारी ज़मीन का एक सूरज है, हमारी ज़मीन का एक चाँद है, और बहुत सारे साथ ऐसे सैयारे हैं। टोटली 12 सितारे हैं, और बहुत सारे सैयारे हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, और ये सारा का सारा मिलकर एक गैलेक्सी है, और ऐसे हज़ारों गैलेक्सी हैं, और ये सारी गैलेक्सी मिलकर ये आलम है। आप समझ रहे हैं? ऐसे हजारों आलम हैं मेरे रब के। फिर आप कह रहे होंगे कि फिर वहाँ कोई बसता है कि नहीं बसता, कोई रहता है कि नहीं रहता। तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ लोग रहते होंगे, वहाँ भी मखलूक होंगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के मखलूक कैसे होंगे, कि वहाँ तो हवा नहीं है, पानी नहीं है नहीं, और वहाँ कोई चीज़ सब्जाजार नहीं है, वहाँ की मखलूक रहती कैसी होंगी? तो वहाँ की मखलूक को वही समझना है कि मेरा रब रब है, और मेरा रब वहाँ ऐसा बसाता है उनको कि उनको वहाँ क्या लगता है वो देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारी तरफ पानी के मोहताज हों, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी तरह सांस लेने के मोहताज हों, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी तरह घर-दार के मोहताज हों। ऐसे दूसरी भी मखलूक हज़ारों मेरे रब की होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने समंदर के अंदर मछली को तो देखा होगा, एक जो अपने आँखों से नज़र आती है, ठीक है? कई मछलियाँ समंदर की तहों में रहते हैं, उनको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बगैर सांस लेके अभी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि एक मछली समंदर के तह में रह रही है, और एक एक दिन 24-24 घंटे रहती है, उसे सांस लेने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह जिसको जहां रख रहा है, उसे क्या जरूरत है, कैसी जरूरत है, उसके मुआफिक उसको देकर पालता है, इसलिए उसको रब कहते हैं। ये चीज इंसान के अंदर नहीं है, ये चीज इंसान के अंदर नहीं, किसी उस्ताद के अंदर नहीं, किसी मदरसे के अंदर नहीं, किसी भी चीज हम माँ के अंदर नहीं, किसी बाप के अंदर नहीं। इसलिए अल्लाह रब है। मैं और आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं, मोहतमिम मदरसे का मदरसे के बच्चों को पाल रहा है, लेकिन वो रब नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो जो पाल रहा है, जैसा रब पालता है ऐसा नहीं पालता। वो ऐसा ही है जैसा कि इस नल से पानी आ रहा है,
تو یہ نل پانی دینے والا نہیں ہے. حقیقت پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں سے ندیوں سے اور پھر وہاں سے چشموں سے پانی نکل کے پھر اس کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچتا ہے، پھر ہم لوگ اس کو پیتے ہیں. اس طریقے سے یہ پوری کی پوری کائنات کا پالنہار کون ہے؟ ایک اللہ ہے. جب وہ ساری کائنات کا رب ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ تو یہاں توحید اور عبادت سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھو ایک ہی اللہ ہے. یہ پورے کے پورے کائنات جب تعریف اسی کی تو عبادت اسی کی، سارا کا سارا اس نے چلایا. تو یہاں توحید کو بیان کیا گیا کہ رب ایک ہے، پالنہار ایک ہے، اور ساری کائنات الگ الگ ہے، اور ہر کائنات کو اس کے مطابق جیسے جیسے جو لگتا ہے وہ دینے کی طاقت رکھنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. اس لیے وہ یہاں توحید کو اللہ نے اس الحمد شریف میں بیان کیا. پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے. تو قرآن کا مین بات توحید یہاں آ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، ہمارے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ تمام تعریف ایک اللہ کے لیے ہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے. یہ ہمارے نماز میں ہمیں دھیان آنا چاہیے. ہم جو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب اسی لیے ہے. یہ صرف بیان نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کہ نہیں ہم سمجھنا نہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم جب نماز میں کھڑے رہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ میرا رب الحمدللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے. میرا رب اس سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو اکیلا اور تنہا سمجھیں اور اسی کی تعریف کریں، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کریں. ہمارے اندر یہ بھی بہت بڑا قصور ہے کہ ہم بعض مرتبہ دوسروں کی تعریف کر جاتے ہیں اتنی زیادہ کہ وہ پسندیدہ بھی نہیں ہوتی، اور دوسروں کی تعریف کرنے کو ہم بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں. بعض مرتبہ کسی مالدار کی تعریف کر رہے ہیں، کسی جو خاصدار کی تعریف کر رہے ہیں، کسی عمدار کی تعریف کر رہے ہیں، کسی پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں، ہے نا. معاملات میں اس میں یہ بہت بھاری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اتنی تعریف کر رہے تھے. ارے تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. ہمیں اللہ کی ہی تعریف کرنا چاہیے، اور ہر چیز کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تعریف کو شامل کرنا چاہیے. اگر آپ کے دل میں مسجد بہت اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اتنی اچھی بنی ہے. اسی طریقے سے بچہ بہت اچھا ہے تو ماشاء اللہ بولنا چاہیے، اللہ نے چاہا اس لیے اچھا ہے. علم بہت اچھا آپ کو مل گیا تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے چاہا اس لیے ملا ہے. اگر اللہ نے چاہتے تو ہم پتھر مار کے گھوم سکتے تھے. مال دیا ہے اللہ نے، کوئی بھی چیز اچھی دی ہے تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. یہاں پہ ہمارا قصور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، اور اسی فلسفے کو توحید کو الحمدللہ رب العالمین کے اندر سمجھنا ہے. اس ساری کائنات کا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس اللہ کی تعریف ہے تو اکیلا اور وہ تنہا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں. اس کے بعد رب کی اور اللہ کی صفت بیان فرمائی ہے الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے، پالنہار ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اس کے بارے میں بسم اللہ کے اندر پوری بات آ گئی ہے. رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں، ہے نا، اور اس کے کیا کیا صفات ہیں. تو یہاں صرف یہ بتلانا ہے، اللہ نے اس کو رحمان اور رحیم لا کر بتا دیا کہ میں نے یہ جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے میں کسی کے کہنے پر نہیں پیدا کیا، یا مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے اس لیے بھی میں نے نہیں پیدا کیا. اسی طریقے سے مجھے کوئی مجبور بھی نہیں کیا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو کچھ میں نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے میری رحمت کی وجہ سے پیدا کیا ہے. اگر میری رحمت نہیں ہوتی تو یہ پیدا بھی نہیں کرتے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہم میں سے کسی کی سجدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مولانا اور مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طالب علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی انسان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ ساری کی ساری کائنات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ کی شان میں ایک رتی برابر بڑھوتری نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری کائنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لگنے جائے تو بھی اللہ کی شان میں ایک رتی برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے. اور ایسا ہونے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا
قیامت سے پہلے کہ اس زمانے کے اندر ایک بھی مکان ایسا نہیں رہے گا چھوٹا موٹا جھونپڑی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین داخل نہ ہو جائے. سب کے گھروں میں داخل ہو جائے گا، سب لوگ اللہ والے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے. لیکن اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر انہی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس امت کے اوپر کہ قیامت سے پہلے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، مکہ اور مدینہ ویران ہو جائے گا. وہاں سے کوئی انسان گزرے تو یوں لگے گا کہ شاید وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کہیں بستی تھی. اتنا ظاہر بات ہے کہ جب تک کعبہ ہے مکہ اور مدینہ ویران نہیں ہو سکتا. کعبہ جب ٹوٹے گا، اور کعبہ کب ٹوٹے گا؟ کعبہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آ کر جانے کے بعد پوری دنیا کے اندر پورے کے پورے اسلام پھیلنے کے بعد اور ان کی پوری باتیں مکمل ہو گئی اور اللہ کو کیا کرنا ہے؟ عذاب یعنی کہ قیامت نازل کرنی ہے. اس وقت پھر اللہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ مسلمانوں کو ایک بیماری لگا کر سب مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میں جب کعبۃ اللہ کے پاس کوئی اس کا طواف کرنے والا ہی نہیں رہے گا تو ایک موٹی موٹی ٹیڑھی میڑھی پنڈلیوں والا چھوٹا سا انسان آ کر اپنے ہتھوڑے سے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی ایک ایک پتھر کو نکالے گا. اور پھر وہ کعبۃ اللہ ویران ہونے کے بعد میں اس دنیا کے اندر اتنی برائی ہوں گی کہ جانوروں کی طرح لوگ آپس میں زنا کریں گے. پھر ان لوگوں کے اوپر قیامت آئیں گے اور وہ لوگ ان حالات میں بھی اچھے ہنستے کھیلتے بستے ہوں گے. ایسا نہیں کہ مارکیٹ ویران ہو جائیں گی، مارکیٹ بہت اچھی چل رہی ہوں گی اور ساری چیزیں اچھی چل رہی ہوں گی. گلاوا کرنے والا گلاوا کر رہا ہوں گا اور اونٹ چرانے والا حوض پانی کے لیے تیار کر رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن برائیاں اتنی عام ہو جائیں گی اور اس وقت اللہ کا کیا ہوگا؟ قیامت آئیں گی. تو اتنا سارا ہونے کے بعد اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دونوں چیزیں ہیں حدیث کے اندر کہ ساری کی ساری دنیا اللہ والی ہو جائیں گی تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور پوری کی پوری کائنات اللہ کے مخالف ہو جائے تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا. یعنی اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آتی. اللہ نے پھر یہ بنایا کیوں؟ اس کی رحمت کے لیے بنایا ہے. یہ جو کچھ ہم کو دیا، اللہ نے ہم کو زندگی دی، اس کے سامنے جھکنے کا دیا، اپنے کو قرآن شریف عطا کیا، 1,24,000 انبیاء ہم کو عطا فرمائے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. آج ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن سننے کو بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. مدرسے میں پڑھنے کو آئے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ اللہ کو تمہارے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے بیان کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ کے سننے کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں کسی کی ضرورت ہے. یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس میں شامل کر لیا ہے. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو انہی باتوں پر کیا رکھے؟ اس کے رحمت کے ساتھ باقی رکھے اور ہم اس کو کرتے رہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، ملک سے ہے مشتق ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں مالک. تو ہم لوگ ہمارے مراٹھی میں بھی مالک کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں. مالک الگ چیز ہے یعنی مالک الگ چیز ہے. مالک جو ہے جو آج کل ہماری زبانوں میں مشہور ہے، ہمیں کسی بھی چیز کے مالک کو مالک کہتے ہیں. مالک یعنی لام پر زبر پڑتے ہیں مالک، اور یہ اصل میں مالک. ٹھیک ہے. مالک اور مالک میں تھوڑا سا فرق ہے. مالک کسی کے لوگ جو ہے وہ جتنے ہم لوگ سب ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، انہیں اس کا مالک ہے، انہیں گاڑی کا مالک ہے، انہیں تو داروغہ ہے اس کا. انہیں اصل چیز ہے مالک. مالک کہتے ہیں پکڑ بنائے رکھنے والا. ساری چیزیں اس کی ایسی قبضے قدرت کے اندر ہے کہ اس کی قبضے قدرت میں ایسا ہے کہ وہ چاہے تو کبھی بھی اس میں تصرف کر سکتا ہے اور اس کا تصرف جائز ہے، حرام نہیں. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر کا مالک ہے، اب وہ گھر میں جا کر کبھی بھی لائٹ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کا وہ مالک ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسجد کے اندر کبھی بھی ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اس کے کچھ یہ ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں مسجد کے. اس لیے مسجد کے اوقات میں، نماز کے اوقات میں پنکھے چالو رہیں گے، بیان کے اوقات رہیں گے، باقی کے اوقات اس کو بند رکھا جائے گا. اس کے اخراجات اپنے ذاتی طور پر نہیں کیے جائیں گے، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ مسجد کا مالک کوئی نہیں ہے.
تو مالک کہتے ہیں کہ ایسا تصرف کرنے والا کہ اس کا وہ تصرف بھی جائز ہو، وہ مالک ہے۔ اور مالک کا ہے یوم الدین، دین کہتے ہیں جزا بدلہ، دین کسے کہتے ہیں؟ بدلہ، اور یوم کہتے ہیں دن، یوم الدین بدلہ دینے کے وقت کا مالک ہے وہ، یعنی جزا اور سزا جب ہوں گی اس وقت کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ اس کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ بیان کیا گیا جس کو پورے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک عقیدہ ہے اپنا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ یہاں بیان کیا گیا مالک یوم الدین کے اندر، یہ عقیدہ بیان کیا گیا پورا قرآن میں۔ بول رہا ہوں کیا اس میں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے پوری قرآن میں توحید ہے، الحمدللہ کے اندر توحید آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کیا گیا اور پنرجنم کا انکار کیا گیا۔ مالک یوم الدین اللہ کے یہاں جزا ہے اور سزا ہے، اللہ کے یہاں بدلے کا دن ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ ایک انسان آج زندہ ہے اور کل کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، مرنے کے بعد اس نے جو گناہ کیے اس کے پنرجنم اگلے جنم میں وہ کسی دوسری چیز کے اندر آ جائے گا، اور پھر وہ کتا بن کے آئے گا اگر وہ برا ہے، یا ایک انسان بن کے آئے گا اگر وہ اچھا ہے۔ یہ جو ہے باقی کے سب مذاہب میں ہوں گا، خصوصاً ہندو مذہب میں وہ بات ہے، لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے، اس کا رد کیا گیا ہے یہاں۔ اللہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، اور جزا اور سزا یہ دونوں چیزیں اسلام میں ہیں، اور ہونا بھی کیوں ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس انسان کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہاں پر کیا کر سکے انسان؟ اعمال کر سکے۔ یہ نبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے دنیا کیوں دی ہے؟ یہ نبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے دنیا دی گئی ہے، یہاں پر جزا سزا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی انسان بہت بری حالت میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، اور جسے مال ملا ہے، دولت ملی ہے، آسائش کے اندر ہے، بہت اچھی طریقے سے رہ رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا مقبول ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کا فٹیچر انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بہت غریب انسان وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو سکتا ہے ایسا، اور ایک انسان بہت مال میں دولتوں میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا مقبوض بندہ ہو، کیونکہ یہ دنیا یہ جزا سزا کی چیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ باتوں کی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ یہاں پر کچھ عذاب دے دیتے ہیں، لیکن وہ معمولی ہے، دون العذاب الاکبر، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اصل عذاب تو آخرت کا ہے، کبھی کبھی یہاں تھوڑا سا ہمیں عذاب دے دیتے ہیں، دون العذاب الاکبر، لیکن بڑا عذاب باقی رکھ دیتے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ مالک کیسے ہیں اور یوم جزا کیا ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی بیان کریں گے۔ زیادہ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، یہاں تک رک جائیں گے۔ اس میں کچھ اور باتیں اور ہمارے اسلام کے بہت کچھ فلسفہ اس کے اندر ہے، وہ ابھی میں پوری طرح نہیں بتا سکوں گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو کر لیں گے۔ اللہ ہم کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اتنا تو یاد رکھو کہ اس میں اللہ نے توحید بیان کیا ہے کہ تمام تعریفیں صرف تعریف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کتنے ہیں؟ اکیلا اور تنہا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا